بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں طہارت سے متعلق بیان چل رہا تھا، اور پچھلی مجلسوں میں بات ہوئی مسح علی الخفین، یعنی چمڑے کے موزے پر انسان مسح کر سکتا ہے۔ آج انشاءاللہ بات شروع کریں گے تیمم سے متعلق۔ تیمم آپ جانتے ہیں، اور ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ دین اسلام ایک پاک، صاف، طاہر، پاکیزہ دین ہے، اور جہاں تک ہو سکے ایک مسلمان ہر حال میں صاف ستھرا رہے۔ پھر خاص طور پہ جب یہ نماز کا ارادہ کر لے، نماز کا وقت ہو جائے، تو شرط ہے، فرض ہے کہ ایک مسلمان نماز پڑھے گا تو وہ حالت طہارت میں ہو، بے وضو حالت میں، جنابت کی حالت میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بلکہ اگر کسی نے جان بوجھ کے پڑھی، اس کو پتہ تھا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، پھر بھی اس نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی، تو فقہا نے اس کے کفر کا لکھا ہے کہ جان بوجھ کر اس طرح کرنے والا وہ کفر کا مرتکب ہے۔ اور لا علمی میں اگر کوئی مسلمان ایسا کر لے کہ اس کو مسئلے کا علم ہی نہیں ہے، اس سے ناواقف ہے، جاہل ہے، تو ایسا آدمی فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ دین کا اتنا علم ایک مسلمان کے پاس آج ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ کن کن موقع پر میرے لیے کس درجے کی طہارت اور پاکیزگی ضروری ہے۔ تو بہرحال اگر انسان پر ایسی حالت آ جائے کہ اسے وضو کی یا غسل کی حاجت ہے، لیکن پانی موجود نہیں، یا پانی کے استعمال پر وہ قادر نہیں، یہ دو باتیں سمجھ لیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ پانی موجود ہی نہیں، کہاں تک موجود نہیں وہ بات ابھی آ رہی ہے انشاءاللہ، لیکن پانی موجود نہیں، نماز کا وقت ہوا، تنگ ہو رہا ہے، لیکن معلومات کی تو نہ دائیں پانی نہ بائیں پانی، کہیں بھی پانی نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی ہے، موجود ہے، قریب میں ہے، کہیں بھی ہے، لیکن یہ شخص، یہ مسلمان اس پانی کے استعمال پہ قدرت نہیں رکھ پا رہا۔ اب کیسے قدرت نہیں رکھ پا رہا، اس کی بھی مختلف شکلیں، وہ بھی ابھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اگر مسلمان کے پاس پانی نہ ہو یا پانی کے استعمال پہ قدرت نہ ہو، تب بھی نماز تو معاف نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہے۔ تو اب یہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اس کے لیے قرآن کریم میں، احادیث میں حکم ہے واضح طور پہ، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اگر تم پانی نہ پاؤ یا پانی کے استعمال پہ قدرت نہ رکھ پاؤ، تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم، اب تیمم یہ اس پانی کا قائم مقام بن جائے گا، وضو کا قائم مقام بن جائے گا۔ بلکہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال پہ قدرت نہیں ہے، تو یہ تیمم اس غسل کا بھی قائم مقام بن جائے گا، اور وہ تیمم کر کے پھر یہ مسلمان اپنی نماز، عبادات وغیرہ کر سکے گا۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، تیمم کسے کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس میں ایک مسلمان کو تیمم کی اجازت ہو جاتی۔ پہلی بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔
تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک صاف مٹی ہو یا پتھر ہو، دونوں چیزیں، جو چیز زمین کی جنس میں سے ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ فقہاء نے اصول یہ لکھا کہ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس میں سے ہے، جیسے مثال کے طور پہ مٹی زمین میں ہے، ریت زمین میں ہے، پتھر زمین میں ہے، بعض دفعہ مٹی جم جاتی ہے، اس کا ٹکڑا بن جاتا ہے، وہ زمین میں ہے، تو جو چیز بھی زمین کی جنس میں سے ہوگی تو چاہے وہ مٹی کی شکل میں ہو چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو، لیکن پاک صاف ہونا اس کا بھی شرط ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ لہذا اگر خدا نخواستہ ایسا پتھر اٹھایا تیمم کے لیے کہ جس پر کسی نے استنجا خشک کیا ہے یا جس پر کسی جانور یا انسان نے پہلے سے پیشاب کیا ہے، وہ تیمم نہیں ہو سکتا اس پہ۔ تو اس لیے انسان ایسی جگہ کا، ایسے پتھر کا انتخاب کرے جس پر تسلی ہو کہ بھئی یہ پاک صاف ہے۔ تو پاک مٹی یا پاک پتھر ہو، وہ انسان کے تیمم کے لیے کارآمد ہے۔ اب اس میں کیا طریقہ ہے؟ تیمم میں یاد رکھے کہ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 3۔ وضو میں کتنے فرض تھے؟ جی 4 فرض تھے۔ وضو میں 4 فرض تھے، تیمم میں 3 فرض ہیں۔ تیمم کا پہلا فرض کیا ہے؟ نیت کرنا۔ دیکھیں یہ جو نیت ہے نا، یہ وضو میں فرض نہیں ہے، غسل میں بھی فرض نہیں ہے، سنت ہے دونوں میں، لیکن تیمم کے اندر نیت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس لیے کہ مٹی یا پتھر یہ جسم کو پاک کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اجازت ہے، تو فرض کر دیا گیا کہ جب کوئی تیمم کرنے لگے گا، اس نے مٹی لی یا پتھر لیا، تو پہلے وہ دل میں نیت کر لے کہ میں اس پتھر یا مٹی سے پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں، بس چاہے زبان سے بول دے چاہے دل میں ارادہ کر لے، بس پاک ہونے کی نیت کر لے۔ ایک دوسرا فرض کیا ہے؟ وہ ہے ضربۃ للوجہ، دونوں ہاتھوں کو اس مٹی یا پتھر پہ ایک مرتبہ مارنا ہے، اور وہ دونوں ہاتھ پھیرنا ہے کس پر؟ پورے چہرے پر، پورے چہرے پر۔ جیسے وضو میں ہم پانی لیتے ہیں نا، تو جس طرح پانی لے کر پورے چہرے کا احاطہ کرتے ہیں، اسی طرح تیمم میں دونوں ہاتھ اس مٹی یا پتھر پہ مار کے بعینی پانی والے انداز میں پورے چہرے پر پھیر دینا ہے اچھی طرح، لیکن ایک مرتبہ، بس یہ تسلی کر لے کہ اچھی طرح اپنے ہاتھ پھیر دیو۔ تیسرا فرض وضربۃ للیدین، پھر دونوں ہاتھ اس مٹی یا پتھر پہ مارنے ہیں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت پھیرنا ہے۔ جیسے وضو میں ہم چہرہ دھونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر پانی لیتے ہیں، سیدھے ہاتھ کو کوہنی سمیت دھوتے ہیں نا، پھر الٹے ہاتھ کو کوہنی سمیت دھوتے ہیں۔ اسی طرح تیمم میں کیا ہوگا کہ جب آپ نے ضرب مار لی مٹی یا پتھر پہ، تو الٹے ہاتھ سے کیا کریں؟ اس سیدھے ہاتھ کو پورا اس پر ہاتھ پھیر لیں، مسا کر لیں تسلی کے ساتھ، جیسے پانی میں کرتے ہیں۔ پھر سیدھے ہاتھ کو لیں اور اس کو الٹے ہاتھ پر کوہنی سمیت اچھی طرح پھیر دیں کہ اس کے کونے کونے میں آپ کا ہاتھ پہنچ جائے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ کتنے فرض ہو گئے؟ 3۔ نیت پہلا فرض، دوسرا فرض دونوں ہاتھ مٹی یا پتھر پہ مار کے کہاں پھیرنا ہے؟ چہرے پہ، پورا پھیرنا ہے۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ پھر دونوں ہاتھ مٹی یا پتھر پہ مار کے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو پورا ہاتھ پھیرنا ہے کوہنی سمیت، اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر پھیرنا ہے کوہنی سمیت۔ یہ 3 فرض، تیمم پورا ہو گیا۔ وضو کے اندر ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سر کا مسح کرتے ہیں، تیمم میں مسح نہیں ہے۔ وضو کے اندر ہم دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوتے ہیں، تیمم کے اندر پیروں کا مسح نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ پورا تیمم ہے۔
تو نیت کرے، پھر ایک ضرب دونوں ہاتھوں کی لگائے اور اس سے پورے چہرے پر پھیر دے، پھر ایک ضرب دونوں ہاتھوں کی لگائے اور دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت پھیر دے۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھے کہ یہ تیمم اگر بے وضو آدمی نے کیا تو اس کے وضو کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اگر جنبی جس پر غسل فرض تھا اور اس کو پانی نہیں مل پایا یا وہ پانی کے استعمال پہ قادر نہیں رہا، اس کے لیے بھی تیمم کا یہی طریقہ ہے دوست۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ دماغ میں آتا ہے نا کہ بھئی غسل میں تو پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے، اور حدیث پاک میں ایک واقعہ بھی ہے ایک صحابی کا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ممکن تھا کہ صحابہ کو سمجھنے میں اشتباہ ہو گیا۔ تو اب دو صحابی سفر سے آ رہے تھے اور ایک مقام پر پہنچے، اللہ کی شان کے دونوں کو غسل کی حاجت ہو گئی۔ نیند سے اٹھے، دونوں کو غسل کی حاجت تھی۔ اب تیمم کا تو علم تھا کہ بے وضو اور پانی نہیں ملے تو تیمم کر سکتے ہیں، لیکن اگر جنبی ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، کرے گا تو طریقہ کیا ہے؟ دیکھ، جو ایک صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ سنا ہی نہیں ہے کہ جنبی کے لیے تیمم ہے، لہٰذا میں تو جب تک مدینہ منورہ پہنچ کر آپ علیہ السلام سے پوچھ نہیں لوں تو میں تو نماز نہیں پڑھتا ہوں، مجھے تو مسئلے کا علم ہی نہیں ہے، تسلی نہیں ہے۔ جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی جب نماز کے لیے تیمم کی اجازت دی گئی ہے تو چاہے بے وضو ہو چاہے غسل والا ہو، دونوں کو ہونی چاہیے۔ اب اس صحابی نے اجتہاد کیا، صحابیت کا مقام اجتہاد سے اوپر ہے۔ اب انہوں نے اجتہاد تو کیا، لیکن کیسے؟ اپنی سوچ کے مطابق، کہ جا کے پہلے تو وہ ضرب کیا، چہرے پہ مارا، پھر ہاتھوں پہ مارا، پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ قریب کے میدان میں گئے اور مٹی میں ایسے لوٹ پوٹ ہو گئے جیسے کہ ایک چوپایا مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو نا بعض جانور، گائے وغیرہ یا اس طرح کے، کبھی یہ مٹی میں بالکل ایسے الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں۔ تو تعبیر بھی یہ کہ وہ صحابی گئے اور جا کے مٹی والی جگہ میں لوٹ پوٹ ہو گئے، اپنی سوچ کے مطابق کہ شاید یہ پورے جسم پر مٹی لگے گی تو غسل ہوگا۔ خیر دونوں نے اپنی اپنی سوچ پر عمل کیا، مدینہ منورہ آئے اور آ کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور اپنا مسئلہ پیش کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب سنا تو مسکرائے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس کی ضرورت نہیں تھی جو تم نے کیا کہ جانور کی طرح لوٹ پوٹ ہو گئے، اور دوسرے سے کہا کہ تم نے نماز چھوڑ کر غلط کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دونوں کو مسئلے کی نوعیت سمجھائی کہ جو طریقہ تیمم کا بے وضو کے لیے ہے وہی طریقہ تیمم کا جنبی کے لیے بھی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا وہ عام تیمم کر کے وہ بھی نماز اپنی ترتیب پہ پڑھ لے گا۔ تو بہرحال مسئلہ صاف ہے کہ اگر کسی کو مسئلے سے ناواقفیت ہو تو وہ مسئلہ سمجھ لے اور وہ مسئلے کو پوچھ لے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس پر عمل کر لے۔ تو بہرحال یہ تو تیمم کا طریقہ ہے، اور عرض کیا آپ سے کہ تیمم کے کل فرائض کتنے ہیں؟ 3 فرض ہے، وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس میں انسان کے لیے تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہمارے ذہن میں ایک مسئلہ یہی موجود ہے کہ تیمم وہ کرے گا کہ جس کے پاس پانی نہ ہو، حالانکہ یہ اس کی ایک شکل ہے۔ تیمم کی کل 5 شکلیں یہاں فقہا نے لکھی ہیں کہ 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں تیمم کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ میں اس کو اختصاراً عرض کر دیتا ہوں، پھر تفصیل کے ساتھ اگلی مجلس میں بات کرتے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس پانی موجود نہ ہو
اور 1 میل کے فاصلے تک. کتنا فاصلہ؟ 1 میل. اور 1 میل چاروں طرف ملا کر، یعنی 1 میل کے 4 حصے بنائیں، دائیں بائیں آگے پیچھے. اتنا فاصلہ ہے، اور اتنے فاصلے میں انسان کو ظن غالب ہو، دماغ کا غالب خیال ہو کہ 1 میل کے فاصلے میں پانی نہیں ہے. یا کوئی آدمی آ کے بتا دے کہ بھئی یہاں تو پورے گارڈن ایسٹ میں پانی نہیں ہے، مثال کے طور پر نہیں ہے، 1 میل تک پانی نہیں ہے. یہ ایک صورت ہے اس کی. دوسری صورت یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن اس پانی کے انتظام پہ قدرت نہیں ہے، اس کے حاصل کرنے پر قدرت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایسی جگہ پہنچا کہ اپنا پانی ہے نہیں اور دوسرا آدمی پانی بیچ رہا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو نمازی لوگ ہیں، نماز تو پڑھیں گے، نماز کا ٹائم ہے، اس نے کہا کہ 1 لوٹا 3000 روپے کا. تو ظلم کر رہا ہے نا، ایک پانی کا لوٹا 3000 روپے کا. اب اس ساتھی نے اپنے پیسے دیکھے تو بھئی میرے پاس تو ہے ہی 3000 روپے، مجھے تو کراچی تک بھی پہنچنا ہے، مجھے ٹکٹ بھی لینا ہے، مجھے کھانا بھی دوپہر کا کھانا ہے، تو نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں پانی ہے لیکن اس کا انتظام نہیں ہو پا رہا. بات سمجھ گئے؟ اس کی کچھ اور شکلیں بھی بنیں. تیسری صورت یہ ہے کہ پانی ہے اور استعمال کر بھی سکتا ہے لیکن مرض، بیماری مانع ہے. ایسا مرض جسم میں یا ایسا تیز بخار یا ایسا زخم ہے کہ اگر پانی لگایا تو زخم بگڑ جائے گا، بخار بگڑ جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی. ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تب بھی گنجائش پیدا ہو جائے گی. اسی طریقے سے چوتھی صورت یہ ہے کہ پانی بھی ہے، انتظام بھی کر سکتا ہے، استعمال بھی، لیکن جہاں پانی موجود ہے وہاں خطرہ ہے، درندے کا یا دشمن کا. اب مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ بھئی یہ بس آپ کے دروازے کے باہر ہی پانی کی لائن جا رہی ہے لیکن وہاں تو آپ کا دشمن مسلح بیٹھا ہوا ہے، یا وہاں کوئی چیرنے پھاڑنے والا درندہ بیٹھا ہوا ہے. تو اب یہ کہے کہ جی بھئی جو ہوتا ہے میں تو کرتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں. شریعت اجازت دیتی کہ جان کی حفاظت یقینی بنانا ہے. جہاں جان کو نقصان پہنچنے کا یقینی اندیشہ ہو وہاں پر بھی اس کے لیے گنجائش ہوگی. اور پانچویں ایک اور شکل بھی ہے تیمم کی، یہ بڑی اہم صورت ہے کہ ایسی نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو جس نماز کا بدل نہیں ہو. ایسی نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو جس کا کوئی بدل نہیں ہو. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک مثال ہے، آپ پہنچے ظہر کی یا عشاء کی یا کوئی بھی نماز جماعت نکل رہی تھی، آپ نے دیکھا بھئی یہاں وضو خانوں میں پانی نہیں ہے، قریب علاقے میں پانی نہیں ہے، تو پانی نہیں ہے، آپ کیا کریں؟ کہا بھئی نیو ٹاؤن مسجد میں پانی آ رہا ہے، وہاں آ رہا ہے. تو اب اگر یہ وہاں تک جاتا ہے تو جماعت نکل جائے گی، لیکن آپ بتائیں کہ اگر جماعت نکل گئی تو اس کے پاس کوئی صورت ہے نماز کی؟ کیا کرے؟ اکیلے پڑھ لے. جماعت نکلے گی لیکن اکیلے تو پڑھ لے گا. یا بالفرض اتنا وقت تنگ ہو رہا ہے کہ یہ نیو ٹاؤن مسجد تک جاتا ہے تو نماز قضا ہو جائے گی، لیکن صورت پھر بھی ہے کہ بھئی قضا پڑھ لے، نماز تو ہو جائے گی. کیا کوئی ایسی نماز ہے کہ جو اگر نکل گئی تو پھر یہ خود نہیں پڑھ سکے گا؟ جی جمعہ نہیں ہے بھائی. جی عید کی نماز اور جنازے کی نماز تو جمعہ نکلے گا تو جمعے میں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ جمعہ اگر نکل جائے تو وہ آدمی ظہر پڑھے گا، اس کی تو تلافی کی شکل ہے. لیکن عید کی نماز اگر نکل گئی اور پتہ چلا کہ اب کراچی میں مجھے اور کہیں عید کی نماز نہیں ملے گی، تو اکیلا آدمی نہ عید پڑھ سکتا ہے نہ عید کے قائم مقام کوئی نماز. یا نماز جنازہ ہو رہی تھی اور امام صاحب نے کہا کہ بھئی صفیں بنائیں، تکبیر ہونے والی ہے، بالغ کی جنازہ ہے، تو یہ جنازہ تو اگر ایک دفعہ امام نے پڑھا لی دوبارہ نہیں ہوگی، نہ انسان اکیلے پڑھ سکتا ہے. مسئلہ ہے
یہ دو نمازیں، صلاۃ العید اور صلاۃ الجنازہ، اور یہ بعض دفعہ لوگ لاعلمی میں ضائع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ جب جنازہ بڑے مجمع والا ہوتا ہے۔ ہم خود بھی ایک دفعہ اس کیفیت سے گزرے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم ایک جگہ نماز میں تھے تو روڈ پر وہ دور صفے، مفتی صاحب نے کہا بھائی میرے تو وضو نہیں، اور تو پھر قریب میں ایک درخت کے پاس جا کے انہوں نے تیمم کیا اور ہم پھر نماز جنازہ میں شامل ہو گئے۔ تو گنجائش ہے، کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک شکل تیمم کی موجود ہے، عید کی نماز میں بھی اور جنازے کی نماز میں۔ بہرحال باقی تفصیلی انشاءاللہ آئندہ مجلس میں، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتہ۔